تشریف لائیں چودھری صاحب. السلام علیکم میڈم جی، کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہیں، آپ کیسے ہیں؟ شکر ہے الحمدللہ، خیر خیریت ہے جی. اچھا، آپ نے کہا تھا کہ چودھری صاحب بات سن جائیں. مصروفیات بہت زیادہ تھیں، لیکن پھر بھی میں نے کہا میں آپ کی بات سنوں کہ کوئی مسئلہ جو ہے وہ اگر ہمارے تھرو حل ہو سکتا ہے تو ہماری خوش نصیبی ہو. جی چودھری صاحب، ہم نے آپ سے کچھ کام کروانے تھے، کچھ باتیں ڈسکس کرنی تھی. ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو زمین ہے کافی یہاں پہ پڑی ہوئی ہے، اور ہمارے جو بچے ہیں وہ بالکل جو ہے ان پڑھ ہیں، کیونکہ اسکول بہت دور ہے اور لوگ جو ہے وہ دور بھیجتے نہیں ہیں پڑھانے کے لیے. میں چاہتی ہوں کہ اس علاقے میں کوئی اسکول بن جائے تاکہ بچے ایٹ لیسٹ پرائمری تو یہاں سے پڑھ کے پھر تب آگے جائے. جی بہت اچھی سوچ ہے، بہت اعلیٰ سوچ ہے آپ کی، اور میں تعریف کرتا ہوں اس کی. میرا خود کا بھی یہی خیال تھا کہ میں کچھ ایسا کام کروں جو ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے گاؤں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہو. لیکن یہاں سیاسی مخالفین اتنا زیادہ بندے کو تنگ کر دیتے ہیں کہ پھر یہ رفع عامہ کے کام بندہ سوچتا ہے کہ میں کیسے کروں. اس میں سے بھی وہ لوگ ایک نیا مسئلہ نکال دیتے ہیں. تو یہ ٹھیک ہے، آپ کو اگر ضرورت ہے ہماری تو ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہیں. پہلے اسکول تھا اس گاؤں میں، حکومت نے اسکول بنایا تھا، لیکن اس وقت لوگ بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے تھے. ٹیچر بھی یہاں کوئی نہیں رکتا تھا، دور سے جو ٹیچر آتے تھے وہ چلے جاتے تھے. پھر ایسا ہو گیا کہ وہ جو دوسرے تھے ہمارے ادھر سیاسی مخالف جو تھے، انہوں نے اپنے جب وہ آ گئے، اپنے الیکشن جیت گئے، تو انہوں نے اپنی گائے بھینسوں اور بکریوں کو وہاں باندھ دیا. تو وہ اسکول پھر جب سیلاب آ گیا تو اسکول بھی ختم ہو گیا، ٹوٹ گیا. بہرکیف وہ تو ایک کہانی تھی، ختم ہو گئی. اب آپ چاہتی ہیں کہ یہاں اسکول بنے تو ٹھیک ہے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں 2 کمرے حکومت کی امداد کے بغیر 2 کمرے، 1 باتھ روم اور بجلی پانی اور بڑا کشادہ سے صحن بچوں کے لیے میں وقف کرتا ہوں. اور دوسرا میں اپنے مزاروں میں سے ایک چوکیدار کا بھی بندوبست کر کے دوں گا. لیکن ٹیچرز ہمیں کہاں سے ملیں گے، اس کا پھر آپ کو کچھ سوچنا ہوگا. جو ہم سے ہو سکا تنخواہ کے لیے بھی ہم آپ کی مدد کریں گے، جو ہم سے ہو سکا. لیکن کچھ ان کو کرنا ہوگا، کچھ تھوڑا بہت ان کو بھی تعاون کرنا ہوگا کہ غریب علاقہ ہے، یہاں کوئی ایسے وسائل نہیں ہیں، اور جب تک حکومت سے اسکول منظور نہیں ہوتا تو ہم اپنی مدد آپ کے تحت چلیں گے. تو پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ جی چودھری صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ ہے کہ کچھ تعاون آپ کریں، کچھ ہم کریں گے، مل جل کے ہم اپنے علاقے میں اسکول بنائیں گے. آپ یہ جگہ وغیرہ دے دیں. ایک پھر وعدہ بھی ہے. جی بتائیں. وعدہ تو ایسا ہے کہ ہماری گھر والی تو پڑھی لکھی نہیں ہے، تو پھر آنٹی کو بھی آپ نے تعلیم کچھ پڑھانی ہوگی، کچھ ان کو، تاکہ ان کو جو تھوڑا بہت اتنا آ جائے کہ ان کو یہ پتا چلے کہ یہ کیا ہے اور کیا نہیں. پرائمری چلے وہ بھی پڑھ جائے، کیونکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ تعلیم کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی. بالکل. اور دوسرا یہ ہے کہ میں دور دراز گاؤں میں یا دور دراز علاقوں میں جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ بیویاں بہت پڑھ گئی اور بڑی ترقی کی ہے. تو میں اس حق میں ہوں کہ خواتین کو تعلیم دلائی جائے اور ان کو مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ آنا چاہیے. تو میں آپ کے ساتھ ہوں اور جو مجھ سے ہو سکا میں حاضر ہوں. جی چودھری صاحب، بہت شکریہ آپ کا. دعا خیر کر لیتے ہیں. ہم آنٹی کے پڑھائیں گے انشاءاللہ. دعا خیر کے لیے بھی آ جاؤ، اور منشی پھر آپ کل سے کام شروع کرا دو. چلیں جی، شکریہ آپ کا بہت بہت.